سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت راشدہ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانہ اقدس میں اختلاف ہوا۔ اختلاف سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے قصاص پر تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ نظام حکومت کو مضبوط کر لینے دیں، پھر سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جبکہ جناب معاویہ کہتے تھے کہ پہلے قصاص کا معاملہ ہوگا اور آپ کی بیعت کا معاملہ بعد میں ہوگا۔ اس وجہ سے اختلاف برپا ہوا۔ ہر زمانے کے لوگوں نے اس اختلاف کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دانشوری کو پہلے ہی صلاح دیا تھا اور اپنے زمانے اقدس میں فرمایا تھا کہ عمار کو ایک جماعت شہید کرے گی جو باغی ہوگی، وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی جبکہ عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ جنگ صفین میں سیدنا عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شہید ہوئے، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اس سے یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا موقف بالکل صحیح اور درست تھا اور آپ کا اجتہاد بالکل درست تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری خلافت علام العاج نبوہ میرے وصال کے 30 برس بعد تک قائم رہے گی۔ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 سال اور چند ماہ ہیں، حضرت عمر کے 10 سال ہیں، سیدنا عثمان غنی کے 12 سال ہیں، کچھ 5.5 برس کے قریب سیدنا علی المرتضیٰ کے ہیں اور 6 ماہ سیدنا امام حسن کے ہیں۔ یہ ملا کر کل خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال بنتی ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ راشد تھے۔ جناب معاویہ کے ان کے ساتھ اختلاف ہوا، وہ امیر شام تھے، شام کے حاکم تھے، اور یوں خلافت اسلامیہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ دنیا بھر کے مسلمان ہمیشہ سے صحابہ کی عزت اور آبرو کا خیال رکھتے رہے ہیں اور اس پر پہرا دیتے رہے ہیں۔ اختلافات اور مشاجرات صحابہ ہمیشہ علماء کا کتابی موقف رہا ہے اور ایک حد تک، ایک درجے تک اسے تاریخ کی کتابوں میں، حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن مشاجرات صحابہ میں کبھی کسی نے دوسرے صحابی پر تان اور طنز نہیں کیا۔ دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ جناب معاویہ جو تھے وہ مجتہد خاطی تھے اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایسے مجتہد تھے جنہوں نے اجتہاد بھی کیا اور حق بات کو پا بھی لیا۔ یہی موقف شیخ عبدالحاکم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی کے چھوٹے سے ایک رسالے میں العقائد میں بھی بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امت کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور جناب معاویہ سے اس حوالے سے غلطی ہوئی۔ لیکن اس غلطی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اب ان کی ذات کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ امت نے کبھی بھی یزید کا معاملہ اور جناب معاویہ کا معاملہ ایک نہیں سمجھا۔ یزید کے معاملے کو جناب معاویہ کے معاملے سے امت نے ہمیشہ الگ سمجھا ہے۔ یزید فاسق و فاجر تھا، قرآن و سنت پر اس نے عمل درآمد نہ حکومتی لحاظ سے کیا اور نہ اپنی ذات کے حوالے سے کیا، گناہوں سے لتھڑا ہوا تھا۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی شہادت اسی کے حکم اور ایک خط کی وجہ سے جو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے نام لکھا تھا، عبید اللہ کو گورنر تعینات کیا اور اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک اور علاقے کا گورنر تھا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ جو ہے وہ یزید اور اس کی حکومت کے ہاتھوں ہوا۔ یزید کے بارے میں علماء کا ہمیشہ موقف الگ رہا ہے۔ علماء اہل سنت نے ہمیشہ اسے گناہگار گردانا ہے، ظالم گردانا ہے، فاسق سمجھا ہے۔ لیکن جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس سے بالکل جدا ہے، کیونکہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں مختلف افراد جہاں جہاں پر
اپنے اعتبار سے وہ تحقیق کرتے ہیں تو اپنے موقف کو پیش کرتے ہیں. چند لوگ ہیں جو کتابوں میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اور آج کل کیونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے تو یوٹیوب پر لوگ اپنا موقف پیش کرتے ہیں. انہیں میں انجینئر محمد علی مرزا جو جہلم کے علاقے کا رہنے والا ہے، وہ بھی بڑی شد و بات کے ساتھ جناب معاویہ کی مخالفت میں اپنا موقف پیش کرتا ہے. جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امت نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، لیکن ان کو گالی دینا، برا بلا کہنا اور شد و مد کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور آبرو کو بگاڑنا یہ انتہائی نامناسب عمل ہے. ان کی صحابیت اپنی جگہ مسلم ہے. ہم آج بھی ان کا نام لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، ان کی تمام ان غلطیوں کے باوجود جو ان سے سرزد ہوئیں اور تمام مشاجرات کے باوجود ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی ذات کو حرف تنقید بنائیں. مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ جو خواب ہے نیک وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. تو جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، 99 ہجری میں ان کو خلافت ملی اور بنو امیہ کے نیک ترین شخص ہیں. تو ان کا ایک خواب جو ہے وہ ان کی سیرت کے اندر درج ہے. وہ خواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کی. میں نے دیکھا کہ حضور کے پاس جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت عمر بھی ہیں. میں اس کمرے کے دروازے کے قریب حاضر ہوا جہاں پر نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور میں نے سلام لیا اور وہیں پر بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب معاویہ کو لایا گیا اور کمرے کے اندر داخل کر کے دروازے کو بند کر دیا گیا. میں ٹکٹکی لگا کر دیکھتا رہا. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور دروازے سے سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے، اور آپ فرما رہے تھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور رب کعبہ کی قسم میرے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا گیا. جناب عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا. حضرت علی المرتضیٰ کے بعد جناب معاویہ کمرے سے برآمد ہوئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میری مغفرت کر دی گئی ہے. اس سے تابعین کا موقع بھی سامنے آتا ہے کہ تابعین عظام بھی جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہی موقف رکھتے تھے کہ ان کو برا بلا کہنا ناجائز اور نادرست ہے. خطا بہرحال ان سے سرزد ہوئی ہے کہ خلیفہ راشد کے مقابلے میں وہ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. اسی لیے علماء نے ان کی صحابیت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ صحابیت اپنی جگہ پر، کوئی غیر صحابی ان جیسا مقام حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ان کی یہ غلطی اور یہ خطا اپنی جگہ پر، لیکن اس خطا کو بنیاد بنا کر ان کی توہین کرنا اس کو ہم ناجائز اور نادرست سمجھتے ہیں. اور یہی موقف اہل سنہ و جماعہ کا ہے، اور ہمارے اسلاف نے اسی موقف کو بیان کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مجتہد ہیں جو حق بات تک پہنچ گئے تھے اور ان کو دوہرا ثواب ہے، اور جناب معاویہ وہ مجتہد ہیں جو حق تک نہیں پہنچ سکے، مجتہد خاطی ہیں. ان کے لیے بھی ایک اجر ہے کہ انہوں نے اجتہاد بہرحال کیا تھا کہ سیدنا عثمان غنی کے خون کا جو ہے وہ قصاص بہرحال یقینی طور پر فوری ہونا چاہیے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کے خادم ہیں. 10 برس انہوں نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضور کی خدمت میں گزارے ہیں. جناب انس بن مالک کی والدہ نے ان کو حضور کے لیے وقف کر دیا تھا، حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. جناب انس بن مالک کو کسی بندے نے خواب کے اندر دیکھا اور ان سے کہا گیا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی بدولت میری بخشش فرما دی ہے. پوچھا گیا وہ دعا کون سی ہے؟ انہوں نے کہا وہ دعا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی جنازے کو دیکھتے تو جنازے کو دیکھنے کے ساتھ بقیہ دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت، وہ ذات پاک ہے کہ جسے موت نہیں آئے گی، وہ رب تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے کہ جسے موت نہیں آئے گی. یہ دعا سیدنا عثمان غنی جب بھی کوئی جنازہ دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی اس دعا کو پڑھتا تھا اور اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت اور بخشش فرما دی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جنازے کو دیکھ کر باقی دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو بھی یاد کریں اور اس دعا کو پڑھا کریں.
سبحان الحی الذی لا یموت، پاک ہے وہ ذات کہ جس پر موت نہیں آئے گی۔ علماء کو چاہیے کہ وہ جو ایجڈ حضرات ہوتے ہیں، زیادہ عمر کے افراد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کریں۔ وہ جب سوالات پوچھیں تو خوش طبعی کے ساتھ، سلیقے طریقے کے ساتھ، ان کے فہم اور سمجھ کے مطابق آسان کر کے ان کے سوالات کا جواب ان کو دیا کریں۔ ان کے بار بار سوال پوچھنے پر یا سمجھ نہ آنے پر غصہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، بوڑھے صاحب ایمان کو اس کا پیش آنے والا مسئلہ صحیح طریقے سے بتانا، یہ بھی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید حشام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیخ امام ابو طیب سہل جو تھے، ان کو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا، شیخ آپ کے کیا احوال ہیں؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ تو بڑے مقام و مرتبے کے مالک تھے، عبادت میں، ریاضت میں، علم میں، تقوی میں آپ کی مثل کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا، مجھ سے کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے جو بھی منازل سلوک حاصل کی تھیں، جو بھی روحانی منزلیں حاصل کی، جو بھی ذکر فکر کیا، وہ میری بخشش کا سبب نہیں بن سکا۔ تو میں نے کہا، پھر اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ نے میری بخشش فرما دی تھی اس وجہ سے کہ چند بوڑھی عورتیں میرے پاس آیا کرتی تھیں اور میں نرمی سے ان کے سوالات کے شرعی جوابات دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس عادت کو پسند فرمایا اور اسی عادت کی وجہ سے میری بخشش و مغفرت فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء کو چاہیے، صاحب علم کو چاہیے کہ بوڑھا آدمی اگرچہ ایک مسئلے کو بار بار پوچھے اور اس کو بڑی کوشش کے ساتھ آسان اور سہل کر کے جواب دینا پڑے تو جواب دینا چاہیے، اس سے کترانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے، اور یہ نرمی اور دین کا یہ فہم آگے منتقل کرنا، یہ انشاءاللہ العزیز بخشش کا سبب بھی بن جائے گا۔ عباسی بادشاہوں میں ہارون الرشید ایک مشہور بادشاہ ہے۔ وہ اپنی سلطنت کی وسعت کی وجہ سے، اپنے انتظامات کی وجہ سے اور اپنے تدبر اور غور و فکر کی صلاحیت کی وجہ سے بڑا مشہور و معروف ہوا، اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور ترین بادشاہوں میں اس کا نام آتا ہے۔ ہارون الرشید کی شہرت کا ایک سبب اس کی بیوی زبیدہ بھی تھی، جو انتہائی نیک اور اچھی خاتون تھی۔ فی سبیل اللہ رقم خرچ کرنے کا معاملہ ہو اور لوگوں کی معاشرت کو بہتر بنانے کا معاملہ ہو تو وہ ہر ایک کوشش کے اندر جو ہے وہ آگے آگے نظر آتی تھی۔ زبیدہ نے اپنی زندگی میں کئی بڑے کارنامے کیے۔ ان میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ زبیدہ نے بغداد سے مکہ المکرمہ تک ایک سڑک بنوا دی تاکہ لوگ مکہ المکرمہ آسانی سے پہنچ جائیں، راستہ نہ بھٹکیں، کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس یہ نقشے تو ہوتے نہیں تھے کہ کون سا شہر کس طرف ہے، کون سے شہر قافلوں کے ساتھ جاتے، یا پھر اپنے ساتھ کسی ایسے بندے کو لے لیتے مزدوری پر جس نے راستہ پہلے دیکھا ہوتا، وہ راہبر ہوتا، وہ قافلے کو لے کر چلتا، اور صحبتوں کے ساتھ لوگ سفر حج کے لیے پہنچا کرتے تھے۔ تو زبیدہ نے یہ کیا، لوگوں کی آسانی کے لیے بغداد سے مکہ مکرمہ تک باقاعدہ ایک سڑک کا منصوبہ بنایا اور چند سالوں میں اس سڑک کو مکمل کر دیا گیا۔ اسی طرح زبیدہ نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے قریب بہت بڑی نہر جو ہے وہ بنوائی، اور بارشوں کا پانی اس کے اندر جمع ہو جاتا تھا، برساتی نہر تھی۔ اس سے پہلے مکہ مدینہ میں پانی کے حوض ہی ہوا کرتے تھے، ان کے اندر لوگ پانی جمع کرتے، تو یہ بھی اس کے بڑے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ تھا۔ جب زبیدہ کا وصال ہوا تو کسی نیک نے اسے خواب کے اندر دیکھا اور کہا، زبیدہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو زبیدہ نے کہا، جی اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ اس نیک آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش یقیناً مکہ المکرمہ کی طرف جو سڑک تو نے بنوائی تھی اس وجہ سے کی ہوگی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش اس سڑک کو بنوانے کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے جو پیچھے نیت تھی، خوف خدا تھا، عوام کا فائدہ تھا، اللہ کی رضا والی نیت تھی، اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی عمل صالح کی نیت بہت اعتبار رکھتی ہے اللہ کے ہاں، اور اس پر اجر ملتا ہے۔ اس لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایک اجر مل جاتا ہے، اور نیکی کرتا ہے تو اسے نیکی کرنے کا اجر بھی ملتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے
تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر ارادہ کر کے برائی کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کر کے برائی کو چھوڑ دیتا ہے پھر بھی ایک اجر ملتا ہے کہ اس نے برائی کا پختہ ارادہ کر کے پھر اپنی طبیعت اور اپنے نفس کو کچلا ہے اور اللہ کے حکم کی طرف واپس آ کے اس نے تقوی طہارت اختیار کی ہے اور گناہ نہیں کیا۔ تو نیت کا اللہ کے ہاں بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی اکثر کتابوں کی جو پہلی حدیث ہے وہ یہی ہے، الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری المعروف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ امت کے جید علماء میں سے آپ ہیں، فن حدیث کے ماہر تھے، اور حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب صحیح الصحیح البخاری جو ہے وہ آپ کی مارکۃ الآراء تالیفات میں سے ہے۔ آپ نے اپنی سند کے ساتھ صحیح راویوں کے ذریعے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی کتابوں کے بہت سے مجموعے ہیں، الادب المفرد ایک آپ کی کتاب ہے، اسی طرح تاریخ بخاری آپ کی کتاب ہے، اور تاریخ کبیر آپ کی کتاب ہے۔ تو سب سے مشہور و معروف اور صحیح احادیث کا صحیح مجموعہ جس کو آپ نے جمع کیا 10 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے، وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائے زمانہ کے اندر جب وہ حدیث کے ابھی طالب علم تھے، اس میں انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ ایک پنکھا ہے اس کو جل رہے ہیں اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا دے رہے ہیں اور مکھیوں کو اڑا رہے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت یقیناً ان کے لیے مسرت کا باعث تھی۔ جب صبح ہوئی تو اپنے شفیق استاد شیخ اسحاق علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضرت میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو پنکھی جل رہا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کی خدمت کے لیے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ امام بخاری کا خواب اور شیخ اسحاق علیہ رحمہ کی تعبیر حرف بحرف درست ثابت ہوئی، اور یہ بچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا، یہ جوان ہو کر فن حدیث کے نامور عالم بنے اور دنیا بھر میں خوب چمکے۔ نور الدین زنگی سے کون واقف نہیں ہے؟ نور الدین زنگی کی بہت ساری خدمات ہیں۔ نور الدین زنگی کا ایک خواب تھا جو اس کی شہرت بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسالت میں اس کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نور الدین زنگی ایک رات سویا، اس نے خواب دیکھا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ 2 اکری حسورہ آدمی بھی ہیں، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نور الدین زنگی یہ دونوں آدمی مجھے نقصان اور تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا اور میں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر میں سو گیا۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے ساتھ 2 لوگ ہیں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ 2 بندے نور الدین زنگی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کہتے ہیں پھر میں اٹھا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نفلی نماز پڑھی اور پھر میں ذکر کر کے سو گیا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ یہ خواب دیکھا اور نبی علیہ السلام کو جب یہ فرماتے ہوئے سنا یہ 2 بندے مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ شریر ہیں، نور الدین زنگی فرماتے ہیں میں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی شناخت کر لی، ان کی صورتوں کو، شکلوں کو، کیفیت کو، حیت کو، جسم کی بناوٹ کو میں نے شناخت کر لیا۔ جب میں نے خوب پہچان کر لی تو اسی دوران میری آنکھ کھلی تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ خواب من جانب اللہ ہے اور مجھے مدینہ منورہ جانا چاہیے، وہاں کوئی حادثہ رونما آنے والا ہے۔ نور الدین زنگی نے اپنے تمام افیسروں کو بلایا اور تمام وزراء کو بلایا اور سفر مدینہ کا آغاز ہوا۔ 2 ہفتوں کے مسلسل سفر کے بعد نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے اپنی دولت کے خزانے کھول دیے اور حکم دیا کہ مدینہ کا ہر شہری مجھ سے ضرور ملاقات کرے۔ انفرادی ملاقات کی، دولت سے نوازا، بڑی بڑی دعوتیں منعقد کی گئیں، اور مدینہ منورہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہ رہا جس سے ملاقات نہ کی ہو۔ ایک دن حکام بالا کو جمع کیا اور کہا کیا مدینہ میں کوئی ایسے شخص رہ گیا ہے جس سے میں نے ملاقات نہ کی ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا جن سے آپ نے ملاقات نہ کی ہو۔ نور الدین زنگی کو ابھی وہ مطلوبہ اشخاص ملے نہیں تھے جو خواب میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے۔ نور الدین زنگی بہت پریشان ہوئے
اور کہا کہ نہیں دیکھو کوئی ایسے افراد یقیناً ہوں گے جن کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو مجمع میں سے ایک بندے نے بتایا کہ ہاں وہ عفیف اور جواد دو درویش ہیں جو مغربی ہیں، اور ان کا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس یہ حجرہ ہے جہاں پر وہ سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی دولت کمائی ہوئی جو ہے وہ لوگوں میں خرچ کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے ان کو بلایا تو یہ وہی شیطان صورت انسان تھے جن کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نور الدین زنگی کو دکھایا تھا۔ نور الدین زنگی نے فوراً دیکھ کر پہچان لیا اور کہا ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ لوگ درمیان میں حائل ہوئے اور کہا یہ بڑے درویش طبع لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کے قتل کا حکم اس طرح نہیں دیا جا سکتا۔ نور الدین زنگی نے مطالبہ کیا کہ یہ شریر ہیں اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے تھے کہ مجھے نقصان اور اذیت پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال ثبوت فراہم کرنے کے لیے نور الدین زنگی خود دعوت سے اٹھے اور ان درویشوں کے حجرے کے اندر چلے گئے۔ حجرے کے اندر ایک قرآن کریم کا نسخہ تھا، چند نصیحت کی کتابیں بھی وہاں موجود تھیں، وہاں پر دولت بھی موجود تھی جو یہ لوگوں میں خرچ کرتے تھے۔ تمام کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے کے نیچے پتھر کی سلیں لگائی گئی تھیں، ایک سل ایک جگہ سے ہلی ہوئی ماجرا بیان کر رہی تھی۔ نور الدین زنگی نے اوپر پاؤں مارا تو وہ اپنی جگہ سے ہل رہی تھی، اس کو نور الدین زنگی کو حکم سے نکال دیا گیا۔ جب نکال باہر کیا گیا تو نیچے دیکھا کہ ایک سرنگ خفیہ طور پر کھودی گئی ہے۔ نور الدین زنگی اس سرنگ کے اندر داخل ہوئے تو وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے بالکل پاس پہنچ چکی تھی اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں تک کھودا جا چکا تھا۔ یہ درویش کرتے یوں تھے، یہ اصل میں یہودی تھے، درویش تبع بن کر یہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو، حضور کے جسد اقدس کو یہاں سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور ان کے پیچھے غیر مسلم طاقتیں بھی تھیں۔ نور الدین زنگی نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو سرنگ سے باہر آیا اور لوگوں نے بھی یہ سارا معاملہ دیکھا کہ یہ درویش طبع لوگ حقیقت میں شیطان ہیں جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس وقت نور الدین زنگی رو پڑے اور کہنے لگے آقا اپنے غلام کو آپ نے اس وقت یاد کیا ہے۔ یہی خواب نور الدین زنگی کی شہرت کا سبب بنا اور نور الدین زنگی کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت دینے والوں کی پہچان بھی کروائی اور نور الدین زنگی کو حکم بھی دیا کہ بہرحال جب دلائل سے ان درویشوں کی اصلیت واضح ہو گئی کہ اصل میں یہودی ہیں اور حضور کو اذیت پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور نور الدین زنگی کا خواب ہر برف سچ ثابت ہو گیا، تو ان کو مدینہ منورہ کے چوراہے کے اندر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔